حالم پارٹ 2 ایپیسوڈ 6۔ وہ چاند کے ایل کے آسمان پہ بھی ویسا ہی سجا تھا۔ حالم کے گھر کے سامنے والی سڑک اس وقت سنسان تھی، مگر اندھیرے کو چاندنی نے کسی حد تک کم کر رکھا تھا۔ ایسے میں تالیہ بس اسٹاپ سے پیدل چلتی گھر واپس آ رہی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی اور چاندنی اس کو راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ بس اسٹاپ سے گھر 2 منٹ کی واک پہ تھا اور سارا دن فاتح کی کار میں اس کے ساتھ گھومنا پڑتا تھا، تو وہ اپنی کار نہیں لے کر جاتی تھی۔ کیسی ہو شہزادی تالیہ؟ عقب میں کسی نے پکارا تو وہ فوراً سے ایڑیوں پہ گھومی۔ نیم اندھیر خالی سڑک پہ اس کے سامنے ذوالکفلی کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے چھوٹی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس خارج کی۔ آپ یہاں کیسے؟ ذرا سرد مہری سے بولی۔ اس نے ذوالکفلی کو اتنے راز خود سے چھپانے کے لیے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا۔ وان فاتح نے تمہارے لیے ایک چیز دی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ چونک اٹھی۔ کیا؟ کب؟ پھر خیال آیا جب وہ آپ کے پاس آئے تھے اس رات۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کیونکہ اب تم یہ لینے کے لیے تیار ہو۔ ذوالکفلی قریب آیا اور مٹھی میں پکڑی پرچی لہرائی۔ یہ کوئی پیغام ہے جس کا مطلب صرف تم سمجھ سکتی ہو۔ تالیہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذوالکفلی نے مٹھی بند کر کے ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا۔ لیکن میں تمہیں یہ کیوں دوں؟ اس کا ہاتھ فضا میں رہ گیا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ میرے لیے ہے تو آپ کو اسے مجھے دینا چاہیے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ لیکن میں تو اخلاقیات اور ایمانداری سے نابلد ایک چور ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تالیہ نے مشکوک انداز میں پتلیاں سکیڑیں۔ آپ کو بدلے میں کچھ چاہیے ہے نا؟ ظاہر ہے میں چور ہوں اور مجھے اپنا مفاد ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اطمینان سے مسکرایا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ دونوں حالم کے بنگلے کے گیٹ کے سامنے نیم اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اوکے، کیا چاہیے آپ کو؟ تمہاری وہ ہیئر پن جو تم قدیم ملاقہ سے لے کر آئی ہو۔ وہ چونکی، ہاتھ بالوں پہ رینگ گیا۔ کان کے پیچھے جوڑے میں اس نے سنہری ہیئر پن لگا رکھی تھی جس کا منہ ہرن کے جیسا تھا۔ وہ اس کو ہر روز پہنتی تھی۔ یہ ہیئر پن؟ اچھا، تو اتنے ہفتے گزر جانے کے باوجود آپ نے یہ پرچی اس لیے مجھے نہیں دی کیونکہ آپ میری یہ پن دیکھ چکے تھے۔ میں آپ کے پاس آئی تب بھی نہیں بتایا اور مجھ سے سودا کرنے کا سوچا کیونکہ میرے پاپا کی جادوئی چیزیں چرائی نہیں جا سکتی۔ یہ تمہارے لیے بے معنی سی چیز ہے پتری تالیہ، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے پھر سے پرچی دکھائی۔ تالیہ چند ثانیے کو تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گی، پھر اس نے سر سے ہیئر پن نوچ کے اتاری اور ذوالکفلی کی طرف اچھال دی۔ اس نے بروقت اسے فضا میں پکڑ لیا اور پھر ستائش سے اوپر اٹھا کے چاندنی میں دیکھا۔ بہت مسحور کن۔ تالیہ نے رکھائی سے میری چیز کہتے ہتھیلی پھیلائی تو ذوالکفلی نے پرچی اس پہ رکھ دی۔ وہ اندر جانے لگی تو وہ بول اٹھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور انتخاب بھی ہے۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ تلخی سے کہہ کے گیٹ کھولنے لگی۔ تم چاہو تو میں اس کی یادداشت تلف کر سکتا ہوں۔ لاک کھولتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ بے یقینی سے پلٹی۔ تلف؟ مطلب؟ وہ بوتل جس میں اس کی یادداشتیں محفوظ ہیں، اگر میں چاہوں تو وہ تلف ہو سکتی ہیں۔ یوں فاتح رامزل کو کبھی بھی وہ وقت یاد نہیں آئے گا۔ ایک لمحے کو تو وہ سن رہ گئی، پھر چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اور میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں لگے کہ وہ اس سب کو یاد کیے بغیر زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، تب شاید تم قربانی دینا چاہو۔
تالیہ مراد کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور جبڑا غصے سے بھیج گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، انہیں وہ سب یاد کرنا ہوگا، میرے لیے انہیں ان لمحوں کو واپس لانا ہوگا۔ اگر کبھی تم چاہو تو یہ انتخاب تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ اس نے سنہری پن جیب میں رکھی اور مڑ گیا۔ تالیہ نے جھنجھلاہٹ اور غصے سے پیر پٹخ دیا۔ وہ اندر آئی اور لانچ کی بتی جلائی، پھر چٹ کھول کے دیکھی۔ اس پہ فاتح کی لکھائی میں کچھ ہنٹ سے لکھے تھے۔ اب ان کا کیا مطلب تھا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ اسرا اپنے بیڈ روم کے کونے میں زمین پہ بیٹھی تھی، دیوار سے کمر لگائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپٹے وہ اکڑوں بیٹھی، بے آواز روئے جا رہی تھی۔ آنسو تھوڑے سے نیچے ٹپک رہے تھے اور چہرہ ویران لگتا تھا۔ یکدم باہر دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو وہ دھیرے سے اٹھی، مٹھی سے آنسو پونچھے اور تیز تیز قدموں سے باہر آئی۔ فاتح اپنے کمرے میں جا رہا تھا، کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے، وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا تو اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ سامنے کھڑی اسرا سارے دن کی روئی لگتی تھی۔ اس کی ناک اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں اتنا دکھ تھا کہ فاتح کے کندھے ڈھلک گئے۔ تو ہماری آریانہ اتنے برس پہلے مر گئی تھی فاتح، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ اسرا، اسے اس پر ترس آیا تھا۔ تم نے ایسے کیسے کیا فاتح؟ وہ دکھ سے بولی تو اس نے وضاحت دینی چاہی۔ اسرا، آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تم نے کیسے یہ سب اکیلے برداشت کیا فاتح؟ وہ دونوں مٹھیوں میں بال بھینچے ہوئے بے بسی سے بولی۔ تم نے مجھے شریک کیوں نہیں کیا؟ تم تنہا اتنا بوجھ لیے پھرتے رہے اور اتنے سال میں تمہیں اتنی باتیں سناتی رہی، تم کیوں کچھ نہیں بولے فاتح؟ او فاتح، تم نے مجھے اتنا ظلم کیوں کرنے دیا اپنے ساتھ؟ وہ رک گیا، سارے الفاظ ختم ہو گئے، یکٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ تو خود کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح، تم میری ہر بات برداشت کرتے رہے؟ وہ قریب آئی اور گویا عقیدت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں آریانہ کے کھو جانے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی تھی، میں تمہیں آریانہ کو نہ ڈھونڈنے کے لیے مجرم سمجھتی تھی۔ تم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں ٹوکا، میری زبان نہیں روکی، میں زہر اگلتی رہی اور تم اسے پیتے رہے، مگر میرے جیسے تلخ نہیں ہوئے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور اسرا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنا ماتھا جھکائے بے بسی سے روتی ہوئی کہہ رہی تھی، آریانہ کھوئی تو مجھے لگا ہماری فیملی ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ملی تو مجھے لگا اس کا خیال رکھنے والا باپ بھی کھو گیا ہے، اور جیسے تم آریانہ کی حفاظت نہیں کر سکے، ایسے ہی میری سکندر اور جولیانہ کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ اس عدم تحفظ نے مجھے اتنا زہریلا بنا دیا کہ میں اپنی دانست میں تمہیں پہلے جیسا بنانے کے لیے جھنجھوڑتی رہتی تھی۔ یہ خوف کہ میں تم تینوں کو کھو دوں گی، اس نے 6 سال تک مجھے اپنا قیدی بنائے رکھا، اور آج تم نے مجھے حقیقت بتائی تو پہلے مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا، لیکن اب… اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور فاتح کے ہاتھ چھوڑے، پھر ہتھیلی کی پشت سے گال صاف کیے اور گردن پوری اٹھائی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ خوف، وہ بے یقینی کہ میری آریانہ زمانے کی ٹھوکروں پہ ہوگی، وہ سب بلبلے کی طرح اڑ گئی ہیں۔ میں تو ایک بلبلے کی قید میں تھی، میری آریانہ دربدر نہیں ہے فاتح، اسے اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا تھا، وہ بہتر جگہ پہ ہوگی۔ تم جانتے ہو میں 6 سال بعد سکون میں آئی ہوں فاتح، میری آریانہ بہتر جگہ پہ ہوگی۔ آنسو پھر سے گرنے لگے تو فاتح نے دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا۔ آئی ایم سو سوری اسرا، تم نے کیسے اکیلے برداشت کیا؟ آریانہ کا غم، میری باتیں، اوہ فاتح، میں نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا۔
وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے اتنا دکھ دیا تمہیں، میں نے اتنا پریشان کیا تمہیں، تمہارا جھوٹ ہمارے درمیان نہیں آیا تھا، میری تنگ دلی آ گئی تھی، آئی ایم سو سوری فاتح۔ وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی، بار بار آنسوؤں میں، سسکیوں میں، اور وہ دم بخود تھا۔ اسے لگتا تھا اس سچ کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دے گی، مگر یہ سچ ان دونوں کے درمیان ساری سرد دیواریں پگھلا رہا تھا۔ ہم آریانہ کی قبر پہ جائیں گے فاتح۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں میز پہ بیٹھے تھے اور وہ اسے چاول نکال کے دیتے ہوئے تہیا کر رہی تھی۔ اس کا سرخ ناک اور گلابی آنکھوں والا چہرہ اب دھلا دھلایا لگ رہا تھا، جیسے بارش کے بعد صاف ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آریانہ کی آخری آرام گاہ دیکھنی ہے، مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا تھا۔ وہ پھر سے غمزدہ ہوئی۔ اس لیے میں کسی کو نہیں بتا سکا، تم اس کا چہرہ دیکھے بغیر بے چین رہتی اور میں اس کو دکھا نہیں سکتا تھا۔ وہ چاول چھوڑ کے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا، میں نے اس کی لاش دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھے گا۔ مجھے لگا تھا کہ کبھی یہ خبر آئی کہ آریانہ اس روز مر گئی تھی تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے اس خیال سے ہر روز آنکھیں چرائیں، مگر آج میرے غم کو قرار مل گیا ہے۔ اوہ فاتح، میں خوف سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ ہم ان پہاڑوں میں دوبارہ جائیں گے اور آریانہ کی قبر دیکھیں گے۔ میں ہر سال جاتا ہوں، وہاں میں نے ایک درخت اگایا تھا جو اب کداور ہو چکا ہے۔ کچن کی کھڑکی سے دیکھو تو وہ دونوں میز پہ ساتھ ساتھ بیٹھے نیم روشن کچن میں رات کے اس پہر دھیمی آواز میں باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسرا کبھی رونے لگ جاتی، کبھی مسکرا دیتی، اور وہ نرم مسکراہٹ اور زخمی دل سے آریانہ کی باتیں دہرا رہا تھا۔ وہ رات آریانہ کے نام تھی۔ صبح اتنی چمکیلی اور روشن طلوع ہوئی کہ فاتح بن رامزل کے گھر کی ساری کھڑکیاں روشنی کو اندر بہا لی آئیں۔ اس کا کمرہ بھی آج پہلے سے زیادہ منور لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، اس حال میں کہ دل ہلکا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ جب عکس میں پیچھے کام کرتی اسرا دکھائی دی، سلیپنگ سوٹ پہ بال گول مول باندھے وہ اٹھتے ساتھ ہی کاموں میں لگ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو صبح صبح؟ وہ نوٹ باندھتے ہوئے مسکرا کے بولا تو وہ جو ایک باکس میں چیزیں ڈال رہی تھی مصروف سے انداز میں گویا ہوئی، میں چاہتی ہوں تم اپنی یہ خود ساختہ جلاوطنی چھوڑو اور ہمارے کمرے میں واپس آ جاؤ۔ اس کمرے میں تم رات دیر تک کام کرنے کے لیے شفٹ ہوئے تھے اور ہماری لڑائیوں کی وجہ سے۔ فاتح نے چوٹ کی۔ اب نہیں ہوں گی لڑائیاں۔ وہ آستینے اوپر چڑھائی اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ ڈھیلے جوڑے سے 2 لٹیں نکل کے گالوں پہ جھول رہی تھی اور اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بڑھتی عمر اور 2 بچوں کے باوجود وہ آج بھی ایک حسین اور فٹ عورت تھی۔ اگر تمہیں رات دیر تک کام کرنا ہو تو تم یہاں آ سکتے ہو، لیکن رہو گے تم اب ہمارے کمرے میں۔ ہمارے پہ زور دے کر بولی اور باکس اٹھا لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب ہم اپنے درمیان اتنے فاصلے اور دیواریں حائل رکھیں۔ پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ اچھے لگ رہے ہو۔ میرے ووٹرز بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے ٹائی کسی اور بے نیازی سے مسکرا کے کف لنکس پہننے لگا۔ وہ باکس اٹھائے سامنے آئی اور اسے مخاطب کیا۔ صوفیہ رحمان ہماری مجرم ہے فاتح۔ وہ سنجیدہ تھی۔ فاتح چونک کے مڑا تو دیکھا اسرا کی آنکھوں میں پھر سے تکلیف ابھر آئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ہم وہی کریں گے جس کی وہ مستحق ہے، اور جانتے ہو بہترین انتقام کیا ہے؟ ہم خوب محنت کریں گے اور اس کو الیکشن میں ہرائیں گے۔ تم پہلے پارٹی چیئرمین بنو گے اور پھر وزیر اعظم، اور میں اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دی، میں وان فاتح تمہاری آخری حد تک ساتھ دوں گی۔ اوور اے کلف، عزم سے دہرایا تو اس کا حوصلہ چٹانوں جیسا محسوس ہوتا تھا۔ وہ پہلی دفعہ دل سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وان فاتح طمانینت سے مسکرا دیا۔ وہ اس کے ساتھ تھی۔ بالآخر ان کے درمیان چھایا غبار
چھٹ رہا تھا اور ان دونوں کا مفاد ایک ہو چکا تھا۔ باہر ایک بے حد روشن دن طلوع ہو رہا تھا۔ پریس روم میں رپورٹرز کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور منتظر سے کبھی گھڑیاں دیکھتے اور کبھی ویران پوڈیم کو، جہاں بریفنگ کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ BNA کے آفس میں بنا پریس روم تھا اور وہ وقت مقررہ پہ رپورٹرز پہنچ چکے تھے۔ باہر کھڑی تالیہ دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی چٹ کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ اس پہ لکھے ان سے اسے کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ ایسا کیا انکشاف تھا جو وان فاتح پہ جب ہوا تو وہ تب اسے بتا نہیں سکا تھا؟ ایسا کون سا راز تھا جو اس نے صرف تب تالیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جب اسے لگا کہ ان دونوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے؟ 6 تالیہ رپورٹرز انتظار کر رہے ہیں۔ فریدہ نے اسے پکارا تو وہ چونکی، پھر گہری سانس لے کر چٹ پرس میں ڈالی، اسکرٹ میں پہنے منی کوٹ کے کالر درست کیے اور خود کو پاکٹ مرر میں دیکھا۔ بیچ کی مانگ نکال کے سنہرا جوڑا بنائے سادہ چہرے کے ساتھ وہ سفید اسٹول سر پہ لیے ہوئے تھی۔ کانوں میں قدیم ملاقہ کے ٹاپس اور انگلی کی سرخ یاقوتی انگوٹھی ہنوز موجود تھی، البتہ سنہری ہیئر پن ندارت تھی۔ وہ بریفنگ روم میں آئی اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سیدھی پوڈیم پہ چڑھ گئی۔ ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو کے چہرہ اٹھایا اور سامنے بیٹھے صحافیوں اور ان کے کیمروں کو دیکھ کے مسکرائی، پھر چہرہ مائک پہ جھکایا۔ پچھلے چند دنوں سے ہم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایمان موسیٰ کے بارے میں ایک مہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو ادیب سوٹ نے ہراس کیا ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ جو حقیقت سے واقف ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایمان نے خود منیر الکلام کو ہراس کیا، جس کی وجہ سے مجھے اسے نوکری سے فارغ کرنا پڑا، وہ ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تصاویر اتر رہی تھی اور بار بار فلیش لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑتی تھی جو بصارت کو چندھیا دیتی تھی۔ آج بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایمان نے ایک غلط الزام لگا کر می ٹو کی اس مہم کو، جو دنیا بھر میں مظلوم اور خواتین اور مردوں کی آواز بن رہی تھی، نہ صرف نقصان پہنچایا ہے اور خود کو تماشا بنایا، بلکہ ان عورتوں کی بھی توہین کی ہے جو روز حقیقتاً ہراس کی جاتی ہیں، مگر ہراسمنٹ کے خلاف کھڑی ہونے پہ لوگوں کی متوقع باتوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ بلند آواز میں دائیں سے بائیں رپورٹرز پہ نگاہیں دوڑاتی کہہ رہی تھی، ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، البتہ ایمان نہ تو ای میلز پیش کر سکی نہ کوئی دوسرا ثبوت، مگر اکثر ہراسمنٹ کیسز میں ثبوت واقعی نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہم کس کا اعتبار کریں؟ تو جواب صاف ہے، ہمیں الزام لگانے والے کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے، اور افسوس کہ میرے پاس جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ایمان ایک عادتاً اور پیشہ ور وسل بلوور ہے۔ تالیہ نے مڑتے ہوئے ننھے ریموٹ کا بٹن دبایا تو دیوار پہ لگی پروجیکٹر اسکرین چمک اٹھی۔ اس پہ ایک ڈاکومنٹ دکھایا جانے لگا جس کی چند سطور ہائی لائٹ کی گئی تھیں۔ رپورٹرز گردنیں اونچی کر کر کے دیکھنے لگے۔ تالیہ اب اسکرین کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی، ایمان اس سے پہلے جہاں کام کرتی تھی وہاں بھی ان کو اسی وجہ سے نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک کولیگ کو دھمکی دی تھی کہ وہ وسل بلوور بن کے ان کے خلاف ہراسمنٹ کی مہم چلائیں گے۔ انہوں نے یہی کام یہاں بھی کیا ہے۔ اس کاغذ کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ۔ کمرے میں دبی دبی جوشیلی لہر اٹھی، رپورٹر تیز تیز لکھنے لگے، ایک دم سارا کھیل الٹ گیا تھا۔ وسل بلوور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہی ادارے کے اندر کسی کرپشن یا ناجائز کام کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن دنیا بھر میں کسی وسل بلوور کی بات تب تک مانی جاتی ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ عادی وسل بلوور ہے۔ اگر وہ پہلے بھی کسی ادارے کے ساتھ یہ کر چکا ہے تو اس کی ساکھ وہیں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔
اور اسے عدالت میں بھی ایک بلیک میلر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ بی این کے اسٹافرز اب اس ڈاکومنٹ کی کاپیاں ایوان میں موجود صحافیوں میں بانٹ رہے تھے۔ صحافیوں کا جوش مزید بڑھ چکا تھا۔ تالیہ باہر نکلی تو اسٹاف ممبرز اس کو مبارکباد دینے لگے، مگر وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کل سے اس کا دل یوں ہی اداس تھا کیونکہ کل تک وہ اداس نظر آیا تھا۔ البتہ اب اس نے فاتح کے آفس کے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ خوشگوار موڈ میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکرایا اور اندر آنے کا اشارہ کیا تو تالیہ کے چہرے پہ بھی حیرت بکھر گئی۔ آپ خوش لگ رہے ہیں، وہ اندر آئی اور پیچھے دروازہ بند کیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ پرے ہٹایا اور یوں بتانے لگا جیسے کسی دوست سے جلد از جلد شیئر کرنے کی بے چینی ہو۔ ہمارے درمیان سے جھوٹ نکل گیا اور یوں لگتا ہے کہ برکت پھر سے آ گئی۔ یعنی مسز اسرا نے آپ کو معاف کر دیا؟ وہ اسے بغور دیکھتی قریب آئی اور کرسی کے پاس رک گئی، بیٹھی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے لگ رہا ہے مجھے پہلے والی اسرا واپس مل گئی ہے۔ تاشا، میں اتنے سال بعد آج کتنا خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جیل سے بال دائیں طرف کو جمائے وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس وجیح سا سیاستدان واقعی بے حد خوش لگ رہا تھا۔ تالیہ مراد اسے دیکھے گئی، اس کے اندر بہت کچھ بوجھ سا گیا تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سر، دعا دل سے دی مگر خوش دل سے نہیں۔ لیکن ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے، زیادہ خوشی اور اطمینان آ جائے تو انسان جنگیں نہیں جیتا کرتا، یہ تم نے ہی کہا تھا۔ وہ اب فائلز ریک سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم ایک کام کرو، اس رپورٹ کو دوبارہ سے پڑھو اور پیراگراف 3 میں وہ آپ کی بہن تھی الفاظ تھے یا کیا؟ وان فاتح چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں تالیہ کی آنکھوں پہ ٹھہر گئیں، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آریانہ، اس نے دہرایا، وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی، وہ آپ کی بہن تھی۔ وہ کھڑے کھڑے دھیرے سے بولی تو فضا میں کوئی مغموم سا نغمہ بج اٹھا۔ فاتح نے فائل پرے دھکیلی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ بیٹھو، مجھے میری انویسٹیگیٹر نے بتایا ہے، حالم نے اسے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ یہ نہیں کہ گزشتہ شام میں نے آپ کے فون کو ہتھیا کے آپ کی ای میلز پڑھی ہیں۔ آریانہ کا راز کھوجنا مشکل نہیں تھا۔ فاتح کی ای میلز میں آریانہ کے نام سے سرچ کیا تو وہ تمام ای میلز کھل گئیں جن میں کبھی آریانہ کا کہیں ذکر ہوا تھا۔ فاتح اور اس کے والد رامزل کے درمیان عرصہ پہلے ایک ای میل ان میں سب سے اہم تھی جس کو پڑھ کے ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ہاں، وہ میری بہن تھی، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ نظریں میز پہ رکھے پین ہولڈر پہ جم گئیں۔ جب عرصہ پہلے عشر کی پارٹی میں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کے باپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے والد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک وکیل تھے، معزز اور خوشحال تھے مگر کافی شاطر اور گھاگ بھی تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے، تو آپ کو اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ یہ سچ تھا۔ وہ تالیہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، نظریں پین ہولڈر پہ جمی تھیں۔ میں اپنے باپا کے بارے میں ہمیشہ سے حساس رہا ہوں، شاید یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی جان نہ لے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا، جیسے خدشات اور تحفظات کے تحت بار بار رک جاتا ہو، مگر پھر تالیہ کے گرد وہ نہ جانے کیوں خود کو اتنا آرام دہ محسوس کرنے لگا تھا کہ کہتا گیا۔ وہ مضبوط کردار کے آدمی نہیں تھے، کسی حد تک جابر بھی تھے، اور ایسے تعلقات کا جبر ان نئی معصوم روحوں کو وجود میں لے آتا ہے جن کو معاشرہ گناہ اور والدین بوجھ گردانتے ہیں۔ آریانہ کی ماں ان کی آفس میں کام کرنے والی ایک پیرالیگل تھی۔ وہ پین ہولڈر کو دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بتا رہا تھا۔ بابا کا اس سے پیچیدہ سا تعلق تھا، کبھی دونوں ساتھ ہوتے تھے اور کبھی ساتھ چھوڑ جاتے۔ جب آریانہ پیدا ہوئی تو وہ عورت اسے میرے دروازے پہ چھوڑ گئی کیونکہ بابا واپس ملائیشیا فرار ہو چکے تھے۔
وہ بزدل تھے اور حالات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آریانہ اس وقت 2 ماہ اور 22 دن کی تھی۔ میں نے تب اسے سنبھالا اور پھر اسے کسی اور کو نہیں دے سکا۔ وہ چپ ہوا تو وہ جو اب سامنے بیٹھ چکی تھی دھیرے سے بولی، اور اسی لیے آپ نے اسرا سے شادی کی؟ ایک اکیلے آدمی کے لیے چھوٹا بچہ سنبھالنا جتنا کٹھن تھا اتنا ہی میرے لیے بھی تھا، اور میں اس وقت اسٹیٹ اٹارنی کے آفس میں ہوتا تھا۔ اس کو دنیا سے چھپانا بھی مشکل تھا، مگر پھر مجھے اسرا مل گئی۔ اس کے اداس چہرے پر مغموم مسکراہٹ کھل گئی۔ اسرا سے میں نے سب سے پہلے اس راز کو شیئر کیا تھا۔ وہ وہاں ایک بہت قابل وکیل تھی اور میری اچھی دوست بھی تھی۔ اس نے بچی کو نہ صرف سنبھالا بلکہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میں صرف آریانہ کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے میرا ساتھ دیا۔ ہم آریانہ کے لیے ایک ہوئے اور پھر آریانہ کی وجہ سے ہی الگ ہو گئے۔ اسرا کو آریانہ مجھ سے زیادہ عزیز تھی، اور اب آپ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، گڈ۔ وہ بولی تو اس کی مسکراہٹ میں ایسی تلخی تھی جو فاتح کو اس وقت محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنی رو میں کہہ رہا تھا، آج جس طرح ہم دوبارہ آریانہ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ ان دنوں بہت بیمار تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ بتا کے میں نے اسے کھو تو دیا۔ اس نے بالآخر پین ہولڈر سے نظریں اٹھا کے مغموم آنکھوں سے تالیہ کو دیکھا، جو کرسی پہ بیٹھی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سن رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو شہزادی تاشا بنت مراد بڑے اطمینان سے بولی، یہ بکے گا۔ فاتح نے ابرو نہ سمجھے سے بھینچے، کیا؟ آریانہ کی سٹوری بکے گی سر؟ پروفیشنل خشک انداز۔ فاتح ایک دم کرسی پہ سیدھا ہوا۔ اسے واقعی اس قسم کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ ایکسکیوز می سر، میں یہ سب اس لیے نہیں پوچھ رہی تھی کہ میں آپ کی دوست یا محرم راز ہوں یا مجھے آپ کی ذاتیات سے دلچسپی ہے۔ میں تو آپ کی کیمپین مینیجر ہوں۔ سرد مہری سے شانے اچکائے، اور مجھے آپ سے یہ سب اگلوانا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے آریانہ پہ بات کر لی تو آپ آئندہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو بی این کے 2.5 لاکھ ووٹر سے ہمدردی کا ووٹ ہمیں لینا ہوگا۔ نپا تلا جمع تفریق کا حساب رکھتا سا انداز تھا تالیہ کا۔ یہ چند منٹ پہلے والی تالیہ نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں۔ اسے اپنے جذبات کی شدید توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں اپنی بیٹی کا نام استعمال نہیں کروں گا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ برہمی سے خیال رد کیا۔ وہ آرام دہ احساس، وہ دوست جیسی تالیہ، وہ ساری فضا یکسر بدل گئی تھی۔ جب آپ نے آریانہ کا ذکر کیا تو آپ کی دائیں آنکھ کے کنارے پہ ہلکا سا پانی تھا۔ یہ بہت بکے گا سر۔ وہ ایک نوٹ پیڈ اٹھا کے قلم سے اس پہ مصروف انداز میں لکھنے لگی۔ آپ کی کیمپین مینیجر ہونے کے ناطے میری جاب یہ تھی کہ میں آپ کے اندر کے خوف کو باہر لاؤں۔ اب آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں، وہ پوائنٹس لکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فاتح کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جو ابھی آپ نے آریانہ کا ذکر کیا، یا جس طرح کل آپ نے اسرا سے اسے ڈسکس کیا ہوگا، یہ کام آپ کو میڈیا پہ جا کے بھی کرنا ہوگا۔ اشر کی اپروچ غلط تھی۔ صوفیہ رحمان پہ الزام لگائے بغیر بھی ہم لوگوں کو جذباتی کر سکتے ہیں۔ یہ اداکاری نہیں ہے، یہ ٹیکٹک ہے۔ میں مسز اسرا اور آپ کا شام میں انٹرویو شیڈیول کروا رہی ہوں، اور تقریباً 15 منٹ آپ کو آج آریانہ پہ بات کرنی ہوگی۔ تم نے سنا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تالیہ میز پہ دونوں ہاتھ تھیلیاں رکھ کے اس کی طرف جھکی اور خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس روز پارٹی میں وزیر اعظم صاحب مجھ سے کیا کہہ رہی تھیں، جانتے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ جانتی ہے آریانہ آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ فاتح کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئیں۔ وہ چونک کے پیچھے ہوا۔ واٹ؟ اور اگر صوفیہ رحمان یہ جانتی ہیں
تو وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کریں گے، جس کا مطلب ہے سر یہ آپ کا وہ راز ہے جو بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اور اسی قسم کے کرائسس سے نپٹنے کے لیے سیاستدان کیمپین مینیجرز کو ہائر کرتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے لوگ غیر جذباتی ہو کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تم چاہتی ہو میں سارے میڈیا پہ اپنی بیٹی کا نام لے کر جذباتی ہوں؟ مجھے اس طرح کی کمزوری کا اظہار کرنا سخت برا لگتا ہے۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں تاکہ صوفیہ رحمان ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ وان فاتح نے الیکشن کمیشن میں جس لڑکی کو اپنی بیٹی ظاہر کیا ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ یوں آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کو نااہل کر دینا چاہیے۔ نکتہ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ سر آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے، دنیا سے اب آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس جھوٹ کے بلبلے میں صوفیہ رحمان کو دھنک کے ساتوں رنگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس بلبلے کو خود سے پھاڑ کے ملکہ عالیہ کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آریانہ آپ کی کمزوری نہیں آپ کی طاقت ہے؟ پھر سیدھی ہوئی اور سپاٹ سے انداز میں بولی، میں نے آپ کو الیکشن جتوانا ہے سر، اور اب آپ آریانہ کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پلیز جذباتی مت ہوں، سیاست میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر نوٹ پیڈ کا لکھا ہوا صفحہ پھاڑ کے اس کے سامنے رکھا۔ انٹرویو کے پوائنٹرز اور آئی ایم سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو۔ ظاہر ہے مجھے بری لگی ہے، وہ برہمی سے بولا۔ تمہیں کیسا لگتا اگر میں تمہارے گھر پہ آ کے اس رات تمہارے شوہر کا ذکر سننے کے بعد یہ کہتا کہ تمہیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے اپنے شوہر کے ذکر پہ اب نہ اچھا لگتا ہے نہ برا، کیونکہ وہ اب کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو چکا ہے اور میں بہت جلد اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ البتہ اس نے کچھ کہے بغیر ناخوشی سے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ باہر آ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے پہلے تو کن پٹیاں دبائیں، پھر سامنے دیکھا تو اس کی میز کے کونے پہ شہزادی تاشا بیٹھی تھی، اپنا جامنی کامدار لباس پھول کی طرح پھیلائے، گھنگریالے بال دائیں کندھے پہ آگے ڈالے، ہیروں کا تاج سر پہ سجائے وہ ناگواری سی سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے خوش بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے انٹرویوز بھی پلان کرتی ہو۔ تم کیا کر رہی ہو تالیہ؟ شہزادی نے زچ ہو کے کہا تو وہ چپ چاپ کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہاں نہیں ہوں میں خوش۔ تو کچھ کرو، ان دونوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرو، شہزادی نے اکسایا۔ پیاری شہزادی تاشا، اس نے سیٹ سے ٹیک لگا دی اور ایک قلم دونوں انگلیوں میں گھمانے لگی۔ میں ایک خوش باش لڑکی ہوا کرتی تھی جو اپنی مرضی سے جیتی تھی اور اپنا مطلب نکالنا جانتی تھی۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا وہ میں ہر قیمت پہ حاصل کر لیتی تھی۔ کیٹ برگلر بن کے دروازے کے نیچے سے گھس جاتی یا گرفٹر بن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چکمہ دے ڈالتی، لیکن پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ وقت نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے نا؟ شہزادی افسوس سے بولی۔ نہیں، حادثہ یہ نہیں تھا کہ وقت نے مجھ سے فاتح کو چھین لیا، حادثہ یہ تھا کہ میرے اندر غلط اور صحیح کی پہچان پیدا ہو گئی، اور یہ ایک بہت بھاری توق ہے جو میری گردن میں پڑ گیا۔ میں تمہارے زرعی اقوال پہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ اب مجھے غلط اور درست کا فرق معلوم ہے۔ میں اگر اب غلط کام کروں گی تو میری اپنی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تاشا، کچھ تو ہو میری شخصیت میں جو تالیہ کو تالیہ کی عزت کرنے پہ مجبور کرے، کوئی تو بات ہو جس کے باعث تالیہ فخر سے کہا کرے کہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ اگر میں بھی ورک پیلس پہ رشتے قائم کرنے لگ جاؤں گی تو میرے اور ایمان موسیٰ میں کیا فرق رہے گا؟ اور اندر جاری جنگ اس لمحے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شاہانہ سی شہزادی ریت کا ڈھیر بن گئی۔ اس کے ناخوش دل کو بالآخر سکون مل گیا تھا۔ دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ اشر چوکھٹ پہ کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس وہ سارے دن کے کام سے اب فارغ ہوا تھا، البتہ اس کا
बुलावा मिलते ही फ़ौरन आ गया था। आपने टेक्स्ट किया था कि आपके पास कैंपेन के लिए एक प्लान है। वो इसके मेज़ के सामने आ रुका। तालिया अभी तक सीट की पुश से निढाल सी टेक लगाए हुए थी। इस सवाल पे सीधी हुई और मुस्कुराई। जब टेक्स्ट किया था तो इतनी थकी हुई नहीं थी कि बताने की हिम्मत ना कर सकूं। ओह, आपको ब्रीफिंग ने थका डाला है। यूं करते हैं, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ और हम फिर प्लान डिस्कस करते हैं। वो खुश दिली से बोला तो तालिया मुस्कुरा दी। शोर अशर भी मुस्कुराया और मुड़ गया, फिर लम्हे भर को रुका। एक तासुफ सा था जो उसके चेहरे पे उभरा था। क्या मैंने जल्दी कर दी? मगर नहीं, मेरा ये अमल बेज़रर है और मैंने ये सब अपनी बदनीयती की वजह से नहीं किया। जिसके कहने पे किया है, अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस पे होगी। लेकिन क्या गलत हो सकता है भला? तालिया एक सोशलाइट है, इसके खिलाफ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो यहाँ काम करती रहेगी और कुछ नहीं होगा उसे। खुद को मुतमईन करने के लिए तसल्ली दी और आगे बढ़ गया।